اور اللہ پاک نے اس کے انعام میں انہی آیتوں میں ذکر فرمایا کہ جو آدمی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک تو اللہ پاک بخشش فرمائیں گے، فلتستغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا کہ آسمان تمہارے اوپر بارش برسائیں گے اگر تم خدا کی دین کی خدمت کرو گے اور دعوت میں مصروف ہوں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی، دعوت کے کام سے تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، برکت آئے گی۔ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات بھی بنائیں گے اور نہریں بھی بنائیں گے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا حد درجے کے غریب، وہ یہاں سے اگر لانڈی کا سفر کرے تو مشکل سے پہنچے، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں اللہ نے ملکوں تک پہنچا ہے، کئی ملکوں کے سفر کیے۔ اب ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی پیسہ دولت کوئی ثروت نہیں، لیکن اللہ پہنچانا چاہے تو اللہ اسباب کے محتاج نہیں۔ کہاں سے ان کو دیا یہ بھی نہیں معلوم، کیسے دیا اس کا بھی نہیں پتہ۔ اللہ کہتے میں پھر راستے ایسے کھول دیتا ہوں کہ وہاں تمہارا گمان نہیں ہوتا، وہاں سے تمہیں رزق دیتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارا گمان نہیں ہوتا، وہاں سے تمہارے لیے رزق کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ دین کی برکت سے ہے، اور ہم نے دیکھا دین کی برکت سے لوگوں کو دیکھا، پھر لوگ بھی حیران ہیں نا۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرے لیے دعا کرو، میرا تنخواہ پورا نہیں ہو رہا، اس کے لیے دعا کرو۔ کتنا تنخواہ ہے؟ انہوں نے کہا بہت پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا میرا 70,000 تنخواہ ہے، پورا نہیں ہو رہا، برکت کی دعا کرو۔ تو مولوی صاحب نے کہا مجھ سے کیوں دعا کرواتے، میرا تو خود 8-10 ہزار تنخواہ ہے، تو میرا یہ پورا ہو رہا ہے، آپ کے 70,000 نہیں پورا ہو رہا ہے، تو پھر آپ مجھ سے کیوں دعا کروائیں؟ میرا خود 8-10 ہزار ہے۔ کہہ رہے نہیں، وہ تو مجھے پتہ ہے آپ کے 8-10 ہزار ہے، لیکن اس میں تو برکت ہے، میرے والے میں برکت نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا یہ برکت والا آپ لے لو، وہ 70 مجھے دے دو۔ اس کے لیے نہیں تیار ہو رہا تھا کہ نہیں ایسے تو نہیں کر سکتا، یہ برکت والا تم لے لو، وہ بے برکت والا مجھے دے دو 70,000۔ پھر ہمت نہیں ہو رہا تھا کہ برکت والا وہ لے لے، بے برکت والا اس کو دے دے۔ ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ارے اس کا 10,000 تنخواہ ہے، 10,000 تو بہت ہی، اس میں تو برکت ہوتے ہیں، ہمارے والے میں برکت نہیں ہے۔ تو برکت والا کام تم کرو نا، مولوی صاحب سے پوچھو برکت کس چیز سے آتا ہے، وہ کام تم کرو، پھر تمہارے بھی کم پیسوں میں ایسا ہوگا۔ تو یقین کریں ہم نے ایسے لوگ دیکھے، اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ میں نے دیکھا ایک عامر صاحب سے ہماری تشکیل ہوئی تھی ان کے ساتھ، انہوں نے کہا میں نے 3 ملکوں کا سفر کیا ہے، اور صرف ایک بکری تھی میرے کل جائیداد میں جو میں نے بیچی تھی، اور بس میں نے کہا کہ اللہ میرے بس میں یہی تھا، اب آگے انتظام ہے، میں نے نام لکھا ہے اور انتظام آپ نے کرانا ہے، مجھے ملک میں پہنچانا ہے اس جماعت کے ساتھ۔ کیسے انتظام ہوا وہ کہتے مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں اس ملک میں چلا گیا۔ پھر دوسرے سفر میں اسی طرح، تیسرے سفر میں اسی طرح۔ اب کہہ رہے کہ کرایہ کے گھر میں تھا، مکان بھی اپنا ہے، اور 3 ملکوں کا سفر بھی کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے ہر سال چلہ بھی لگا تو پیسے پورا ہو رہے۔ ارے بھائی جب سارے خزانے اللہ کے ہیں تو پھر اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ اپنے بندے کو نہ دے؟
جس بندے کو ضرورت ہو. تو نوح علیہ السلام کے اس دعوت والا کام کو اللہ نے پسند کیا، اور پھر اللہ نے اس پر انعام یہ بیان کیا کہ آسمان بر وقت بارش برسائے گا، اور تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارے اولاد میں برکت ہوگی. یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، جنت میں بھی اللہ پاک تمہارے لیے باغات بنا رہے، اور جنت میں بھی تمہارے لیے نہریں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی وقار کو نہیں سمجھ رہے، اس کی امید نہیں رکھتے کہ اللہ پاک کا ایک مقام ہے، ایک شان ہے، اللہ کے شان کے تم سوچتے نہیں ہو، اس کے بارے میں اس کی امید نہیں رکھتے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ نے تمہیں طرح طرح کے بنائے، طرح طرح کے بنائے. کسی کا قد اونچا، کسی کا چھوٹا، کوئی پتلا کوئی موٹا، اور کوئی کالا کوئی سفید. یہ مختلف کلر ہے، مختلف قوم ہے، مختلف ملک ہے، مختلف لوگ ہیں، مختلف قسم کے رسومات ہیں. تو اللہ کہتے ہیں قد خلقکم اطوارا، تمہیں اللہ نے مختلف صورتوں میں بنایا، مختلف شکلوں میں بنایا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ عقلی دلائل ہے سارے برائے توحید. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے آسمان بنائے، اور کیسے 7 آسمان بنائے طباقا، اور اس کو کیا کر دیا طباق، مانا اوپر نیچے اوپر نیچے، اس کو تہ در تہ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے. یہ الگ بات ہے کہ ایک آسمان کے بیچ میں، ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، جتنا یہاں دنیا سے پہلے آسمان تک ہے.